اب مجھے بتائیں اگر لوط علیہ السلام کو یہ پتا چل جائے کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس 20 لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے قابل رشک بات ہوگی کہ نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کو اگر معلوم ہو جائے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی اسٹوڈنٹ کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے، تو کیا حضرت لوط علیہ السلام کو انجینئر مرزا پر رشک آئے گا یا نہیں آئے گا؟ انجینئر مرزا کی یہ بات بالکل گھٹیا، گستاخانہ اور نامناسب بات ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ اچھا، حضرت لوط علیہ السلام کو انجینئر مرزا پر رشک کیوں آئے گا؟ رشک اس لیے آئے گا کہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 50 سے بھی کم تھی۔ بالکل چند افراد تھے، چند ان کی بیٹیاں تھیں اور چند افراد ان پر ایمان لائے، یعنی یہ تعداد 50 سے بھی کم تھی، جبکہ انجینئر مرزا کے فالووروں کی تعداد اور ان کے اسٹوڈنٹ کی تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کو انجینئر مرزا پر رشک آئے گا یا نہیں آئے گا؟ انجینئر مرزا کی یہ بات اشارہ کرتی ہے ایک نبی کی تذلیل کی طرف، کہ ایک نبی پر ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی کم تھی، جبکہ مجھے فالو کیے جانے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ جب یہ بات انجینئر مرزا نے کہی تو نیچے کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ ہم نے تو آپ کو صرف اور صرف اس لیے فالو کیا، سبسکرائب کیا ہے کیونکہ آپ کو گالیاں دے۔ جب آپ کی نئی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم فوراً آپ کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو صرف اور صرف آپ کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں۔ میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اس کو سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے، یہ بات میں نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ انبیاء کرام کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، صحابہ کرام کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کبھی امیر معاویہ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہو، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہو، یہ بالکل غلط باتیں ہیں اور ایسی باتوں سے ایمان جانے کا خدشہ بھی ہے۔